الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ میرے عزیز طلبہ، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، ہم اور آپ جس مہینے میں فی الحال ہیں اس مہینے کو رجب کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ماہ رجب کی ایک حیثیت رہی ہے اور وہ حیثیت یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی ماہ رجب میں لوگ قربانی پیش کیا کرتے تھے، اپنے دیوی اور دیوتاؤں کے نام پہ پیش کیا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے اس قربانی کو باقی رکھا، لیکن اس کا رخ موڑ دیا کہ اللہ کے لیے قربانی کی جائے۔ وہ قربانی کوئی فرض نہیں تھی، واجب نہیں تھی، بلکہ وہ قربانی کا حکم ہم اس سے استحباب اور سنت کا حکم کہہ سکتے ہیں۔ اس قربانی کو عتیرہ کہا جاتا تھا۔ عتیرہ، جن لوگوں نے حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں وہ اس سے واقف ہوں گے۔ عتیرہ ایک خاص قسم کی قربانی ہوتی تھی، ماہ رجب میں وہ قربانی پیش کی جاتی تھی۔ ابتدائے اسلام میں اسے باقی رکھا گیا تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ ماہ رجب کی اہمیت ایک دوسرے لحاظ سے بھی پہلے سے موجود ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو محترم قرار دیا۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم۔ منها 4 حرم، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب بھی ہے۔ تو ماہ رجب کی اہمیت پہلے سے تھی، ایک تو قربانی کرنے کی وجہ سے جسے عتیرہ کہا جاتا ہے یا کہا جاتا تھا، اور دوسری وجہ کہ ماہ رجب کو اشہر حرم میں شامل کیا گیا۔ ان 2 واقعات کے بعد یا 2 باتوں کے بعد ہمارے سماج میں ماہ رجب کی اہمیت مزید بعد میں بڑھتی ہوئی نظر آئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء اور معراج جیسا معجزہ عنایت فرمایا گیا، دیا گیا، اس کا وقوع بھی بہت سارے لوگوں کے نزدیک ماہ رجب ہی میں ہوا ہے۔ یوں آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اسراء اور معراج کا واقعہ کب پیش آیا، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ تقریباً 6 اقوال ہیں کہ آخر اسراء اور معراج کا واقعہ کب پیش آیا۔ 6 اقوال ہیں، لیکن ایک بات پر تقریباً تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ واقعہ مکی زندگی میں پیش آیا۔ کب پیش آیا اس میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نبوت کے بعثت کے ابتدائی دور میں پیش آیا، بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کی ہجرت سے 2 سال پہلے پیش آیا، بعض حضرات نے کہا کہ نبوت کے 10ویں سال میں پیش آیا۔ پھر مہینوں میں بھی اختلاف ہے۔ کسی نے کہا کہ ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا، کسی نے کہا کہ رجب کے مہینے میں پیش آیا، اور کسی نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں پیش آیا۔ تو اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اتفاق کی وجہ کیا ہے؟ اتفاق کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس کو صراحتاً بیان کیا ہے۔ اسراء کا واقعہ قرآن کریم میں صراحتاً موجود ہے۔
سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ یہاں پر صاف صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو، اپنے محبوب کو، آخری نبی کو اسرا کرایا ہے۔ اسرا کا مطلب ہے لے جانا، لے جانا مسجد حرام سے یعنی کعبے کے پاس سے بیت المقدس تک اللہ کی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں تھے، جو سواری تھی اس سواری کو براق کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصیٰ میں آپ نے تمام انبیاء کی امامت کی، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ سے آپ ساتوں آسمان کی طرف گئے۔ تو اسرا یہ ہوا کہ آپ اپنے گھر سے، جیسا کہ روایتیں بتاتی ہیں کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ تھے، تو حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر سے مان لیں، یا قرآن کریم نے جو کہا ہے من المسجد الحرام من المسجد اقصیٰ، مسجد حرام یعنی وہ مسجد جہاں کعبہ ہے جس کے صحن میں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اللہ تعالیٰ نے یہ سفر کرایا، اسے کہتے اسرا۔ اور مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان کی زیارت کی آپ نے، اسے کہتے معراج۔ میں عام طور سے یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ سفر ایک ہے، اس کے مرحلے دو ہیں۔ مقصود تو معراج تھی، ایک سفر ہے لیکن اس کے مرحلے دو ہیں۔ جس طرح گاڑیاں جایا کرتی اور آپ دیکھتے ہوں گے گاڑیوں میں لکھا رہتا ہے وایا فنا، یہ گاڑی جاتی ہے وایا فنا، تو جانا تھا تو معراج کے لیے، لیکن مسجد اقصیٰ سے ہو کے جانا ہے تو ایک مرحلے کو اسرا کہا جاتا ہے، ایک مرحلے کو معراج کہا جاتا ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے، تمام اہل سنت والجماعت کے علماء کا، کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ واقعہ یوں ہی نہیں، یعنی حالت خواب میں نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں حالت خواب میں پیش آیا، حالت خواب میں پیش آنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ خواب میں تو ہم اور اب بھی کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ ایک غریب آدمی بھی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے، ایک جاہل آدمی بھی اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتا ہے، تو خواب میں ہونا کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ آپ بذات خود حالت بیداری میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اسرا اور معراج کا واقعہ پیش آیا ہے۔ کب پیش آیا اس پر بھی اتفاق ہے کہ مکی زندگی میں پیش آیا ہے۔ اختلاف یہ کہ کس مہینے میں پیش آیا اور مکی زندگی کے کس سال میں پیش آیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی جو گزاری ہے بعثت کے بعد وہ 13 سالہ زندگی ہے، تو ان 13 سال میں کس سال میں پیش آیا اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ خیر بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہے، سیرت نگاروں میں سے بہت سارے سیرت نگاروں کی یہ رائے ہے کہ یہ واقعہ جو پیش آیا ہے وہ واقعہ ماہ رجب میں پیش آیا ہے، اور رجب کی بھی 27ویں تاریخ کو پیش آیا ہے، اور اس بات پر بھی بہت سارے سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد پیش آیا ہے، اس لیے کہ 5 وقت کی جو نماز فرض ہوئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں وہ نماز کی فرضیت نہیں تھی، 5 وقت کی نماز پہلے فرض تھی، اس کی کیفیت دوسری تھی، اور صرف 2 وقت کی نماز فرض تھی، لیکن 5 وقتہ نماز کی فرضیت حالت معراج میں ہوئی ہے، اور اس پر بھی تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔ بہت سارے سیرت نگاروں کا، تمام تو نہیں کہہ سکتے، بہت سارے سیرت نگاروں کا کہ یہ واقعہ شیب ابی طالب کے بعد پیش آیا ہے، اور شیب ابی طالب کا جو واقعہ ہے وہ 3 سال کی مدت ہے، یا نبوت کے 7ویں سال سے لے کے نبوت کے 10ویں سال تک، اور اس پر بھی تقریباً سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ یہ واقعہ جو ہے طائف کے سفر کے بعد پیش آیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 10 اور 13 کے درمیان میں، یعنی نبوت کے 10ویں سال کے بعد اور 13ویں سال کے درمیان میں یہ واقعہ پیش آیا، چاہے آپ 11ویں سال مان لیجئے، 12ویں مان لیجئے، الگ الگ آ رہا ہے۔ ہمیں جو آپ کے سامنے بات رکھنی ہے وہ اسراء اور معراج کا واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے۔ واقعات آپ پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، اور میں نے خود اسی جگہ سے، اسی مسجد سے نہ جانے کتنی دفعہ واقعات سنائے ہیں، اور دیگر مساجد میں بیان ہوتے رہتے ہیں۔ میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمیں غور یہ کرنا ہے،
ہمیں دیکھنا یہ کہ آخر یہ واقعہ جو پیش آیا، اسراء اور معراج کا جو واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ کب پیش آیا، پس منظر کیا ہے، پس منظر پہ غور کرنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ وضاحت کی اور یہ بتایا کہ سیرت نگاروں کا تقریباً اتفاق ہے شیب ابی طالب کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، طائف کے سفر کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اب ذرا غور کیجئے حالات کیسے تھے اس زمانے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بائیکاٹ کیا گیا اور اتنی شدت سے بائیکاٹ کیا گیا کہ معاہدہ لکھ کر کعبے میں لٹکا دیا گیا۔ اتنی شدت سے بائیکاٹ کیا گیا آپ کی دعوت کا، مسلمانوں کا، آپ کے ماننے والوں کا، آپ کی حمایت کرنے والوں کا، کہ انہیں ایک ایک گھاٹی میں پناہ لینی پڑی۔ 3 سالوں تک وہ حضرات گھاٹی میں رہے۔ ان کے ساتھ لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے، ان کے ساتھ لوگ خرید و فروخت نہیں کرتے، ان کے ساتھ بہت سارے لوگ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی دوران ابو طالب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے حمایتی اور بہت بڑے سپورٹر تھے۔ مکے میں دعوت نہیں سنی جا رہی آپ کی، لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ 3 سال تک بائیکاٹ رہا، اور بائیکاٹ بھی اتنا خطرناک کہ بچے بلکتے تھے، روتے تھے، تڑپتے تھے، لیکن انہیں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی۔ بہت سارے صحابہ کرام کی روایتیں موجود ہیں کہ ہم لوگ پتے کھایا کرتے تھے، ببول کے پتے۔ ان پتوں کے کھانے کی وجہ سے ہمارے پائخانے بکریوں کی مینگنیوں کی طرح ہو گئے تھے۔ جب یہ بائیکاٹ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں کہ وہ دعوت کا کام کہاں جا کے کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا اور اس امید سے گئے تھے کہ وہاں دعوت میری سنی جائے گی، لیکن ہائے افسوس آپ کو اتنے تلخ تجربات ہوئے کہ آپ پوری زندگی اسے بھول نہیں سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا، غزوہ احد کے موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، آپ کے سر میں زخم آ گئے تھے، لوہے کی ٹوپی جو آپ نے پہن رکھی تھی اس کی کڑیاں آپ کے سر کے اندر گھس گئی تھی، آپ کی پیشانی سے خون بہ رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا ایک دفعہ کہ کیا غزوہ احد کے علاوہ بھی یا اس سے بڑھ کے بھی کوئی سخت مرحلہ آپ کے ساتھ پیش آیا؟ فرمایا ہاں عائشہ مجھے طائف کا سفر یاد ہے، میری زندگی کا ایسا واقعہ، ایسا اندوہناک واقعہ میری زندگی میں کبھی پیش نہیں آیا ہے۔ میں کس امید کے ساتھ گیا تھا اور لوگوں نے میرے پیچھے اوباشوں کو لگا دیا، ہنوں کو لگا دیا، اپنے غلاموں کو لگا دیا، محلے کے بچوں کو لگا دیا، اور وہ ہم پر پتھروں کی بارش کرتے تھے، اور ان پتھروں کی وجہ سے ہمارے پاؤں لہو لہان ہو گئے تھے۔ ایک جگہ باغ میں بیٹھے اپنے جوتے کو نکالنا چاہ رہے ہیں، لیکن جوتا نکل نہیں پا رہا ہے، اس لیے کہ پاؤں کے خون سے جوتا چپک گیا ہے۔ اتنا سخت مرحلہ آتا ہے، یہاں تک کہ آپ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، تقریباً 10-15 دن کا سفر تھا طائف کا، سفر سے واپس ہوتے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ داخل ہوں گے لوگ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، تو آپ نے پناہ چاہی کہ مجھے فلاں آدمی پناہ دے دے۔ ایک سے کہا، اس نے انکار کر دیا، نہیں میں پناہ نہیں دوں گا آپ کو۔ دوسرے سے کہا، اس نے بھی انکار کر دیا، میں پناہ نہیں دوں گا۔ آخر میں ایک تیسرے آدمی سے کہا جو کافر تھا، اس نے کہا کہ ہاں میں پناہ دوں گا، اور اس نے اپنے 2 لڑکوں سے کہا کہ محمد کو اپنے ساتھ لے جاؤ، وہ کعبے کا طواف کرنا چاہے طواف کرے، اور وہاں پر اعلان کر دینا کہ محمد کو ہم نے پناہ دیے۔ یہ کافر کہہ رہا ہے، مسلمان نہیں کہہ رہا ہے، کافر کہہ رہا ہے۔ اپنے 2 لڑکوں کو کھڑا کیا اور کہا کہ کعبے کے ساتھ سامنے اعلان کر دینا کہ محمد کو میں نے پناہ دیے، اگر محمد کو کوئی ستاتا ہے تو گویا کہ مجھ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اپنے گھر میں آنا مشکل ہو رہا ہے دوستو۔
اپنے آبائی جگہ آنا مشکل ہو رہا ہے، پتہ نہیں لوگ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ ایسے وقت میں جب آپ کی حمایت کی جاتی ہے اور آپ کعبہ کے پاس تشریف لاتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اسرا اور معراج کے سفر پر بلاتا ہے۔ امیدیں سب ٹوٹ چکی تھی دوستو، مکے کے لوگوں نے دعوت کو ٹھکرا دیا تھا، شیب ابی طالب میں لوگوں نے پیک کر دیا تھا، طائف آپ گئے، طائف سے کہا جائے کہ ایک لحاظ سے ناکام تو نہیں کہیں گے ہم، لیکن ایک لحاظ سے بظاہر ناکامی ہوئی تھی۔ بظاہر بہت محتاط لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، ورنہ اللہ کے رسول کا یہ سفر رائے گا نہیں تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئے اور پہاڑ کے فرشتے آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ پورے طائف والوں کو، قبیلے بنو ثقیف کو ہم دو پہاڑوں کے درمیان پیس دے، آپ نے کہا نہیں، رہنے دو، ہو سکتا ہے ان کی نسل میں سے کوئی اسلام قبول کرنے والا ہو جائے۔ اور پھر قبیلے ثقیف نے اسلام قبول کیا، بڑے بڑے لوگ وہاں پیدا ہوئے۔ تو یہ سفر کو ہم ناکام نہیں کہہ سکتے، لیکن بظاہر لگ رہا تھا کہ ناکام ہو گیا۔ مکے میں آ رہے ہیں، آنا مشکل ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کا تعاون لے کر، دوسری کی حمایت کے ساتھ آپ مکے میں آتے۔ ایسے موقع سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اسرا اور معراج کا تحفہ عنایت کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی جاتے ہیں، اور وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ تعداد بتائی جاتی ہے، وہ انبیاء موجود ہیں وہاں۔ نماز ہونی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں تہجد کی نماز تھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ فجر کی نماز تھی، خیر جو نماز بھی ہو لیکن نماز ہونی ہے، صف بستہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، امامت کون کرے گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھائے، آپ امامت کیجئے، اور فرمایا یہ تمام انبیاء کرام ہیں۔ اب ذرا سوچیے کہ اللہ کے رسول کو کیسی خوشی نصیب ہوئی ہوگی۔ ہر جگہ سے جو مایوس ہو چکا ہے بظاہر، آپ سارے انبیاء کی امامت کی ذمہ داری کہا جائے، امامت کی نعمت کہا جائے، اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، اس اسرا کے سفر میں بہت سارے مشاہدات بھی ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ایک جگہ کہ یہاں نماز پڑھیے، بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ مدین کا علاقہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ ایک جگہ اور کہا گیا یہاں نماز پڑھیے، بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ ایک جگہ ایک بوڑھی عورت آپ کو بلا رہی تھی، یہ براق سے جو سفر ہے اس سفر میں بہت سارے واقعات پیش آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ توجہ مت کیجیے اس کی طرف، آگے بڑھتے ہیں بوڑھا مرد بلا رہا ہے، جبرائیل علیہ السلام کہتے توجہ مت کیجیے۔ بعد میں بتایا کہ بوڑھی عورت جو تھی وہ دنیا تھی، دنیا، بوڑھی عورت کی عمر جتنی باقی رہ گئی ہے سمجھیے دنیا کی عمر اتنی ہی باقی رہ گئی ہے۔ اور ایک بوڑھا مرد جو بلا رہا تھا آپ کو وہ شیطان تھا۔ میں نے کہا توجہ مت کیجیے، اگر آپ ان کی طرف توجہ کرتے تو آپ کی امت دنیا میں زیادہ پھنس جاتی، اور وہ سب بہکانے والے لوگ تھے۔ پھر آپ نے وہ مشاہدے بھی کیے، غیبت کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے انجام کیا ہوتا ہے، جو سود کھاتا ہے انجام کیا ہوتا ہے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے انہیں کون سی نعمت دی جاتی ہے، یہ سب مشاہدات آپ نے کیے۔ انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، آپ سدرۃ المنتہا تک گئے۔ بعض سیرت نگاروں نے یہ بات بھی لکھی ہے، اگرچہ یہ بات متفق علیہ نہیں ہے، بعض سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ آپ سدرۃ المنتہا سے آگے بھی گئے، اور بعض سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے اللہ کا دیدار بھی کیا۔ یہ بھی بات مختلف ہے لیکن بعض لوگوں نے لکھی ہے۔ اب بتائیے کہ ایسے حالات میں کہ انسان بظاہر دنیا سے مایوس ہو چکا ہے، دعوت کا کام تو کر رہا ہے لیکن پتہ نہیں ہمیں پوری کامیابی ملے گی نہ ملے گی، آدمی فکر مند ہے۔ ایسے مرحلے میں تمام انبیاء کی امامت کروانا، ایسے مرحلے میں جنت اور جہنم کا دیدار کرانا، ایسے مرحلے میں ایسی حالت میں انبیاء کرام سے ملنا اور خبر خرید پوچھنا، ایسے مرحلے میں سدرۃ المنتہا تک جانا،
اور پھر ایسے مرحلے میں اللہ سے بات ہونا، چاہے بالواسطہ ہو چاہے بلا واسطہ ہو، اور پھر ایسے مرحلے میں نماز جیسی نعمت کا ملنا، یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اشارہ اس بات کی طرف، اے میرے حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی امت تمام لوگوں پر غالب رہے گی، ایک وقت ایسا آئے گا آپ تمام لوگوں کے سردار ہوں گے۔ اے حبیب ایک ایسا وقت آئے گا کہ جن لوگوں نے آپ کو دعائیں دی ہیں انبیاء، ان دعاؤں کے اثرات کا ظہور ہوگا۔ یہ ایک پیشن گوئی تھی۔ پھر حالات بدلتے ہیں، حالات کروٹ لیتے ہیں، اور پھر مکے میں آپ کے قتل کی سازش ہوتی ہے، اور آپ پھر مکے سے اللہ کے حکم سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ ہجرت کرتے ہیں، مدینے جاتے ہیں۔ مدینے میں پھر آپ کا مدینے سے پہلے قباء میں قیام رہتا ہے، اور پھر مدینے میں جانے کے بعد آپ وہاں مسجد نبوی کی بنیاد ڈالتے ہیں، پھر دعوت کا کام شروع ہوتا ہے، اور پھر آپ کی وفات سے پہلے پہلے اسلام غالب آ جاتا ہے مکہ اور مدینے میں۔ دوستو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی یہ ایمان کے منافی چیز ہے۔ حالات سخت سے سخت ہو جائے، حالات خطرناک سے خطرناک ہو جائے، لیکن نبی کی سیرت جو بتاتی ہے کہ ہمیں اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ آپ نے دعوت کے کام کو چھوڑا نہیں، آپ طائف گئے، طائف سے واپس آئے تو حج کے موقع سے جو مدینے سے لوگ آئے تھے، دیگر جگہوں سے قافلے آئے تھے، آپ نے ان کے اندر بھی دعوت کا کام کیا۔ آپ اپنا کام کرتے رہے، اللہ سے لو لگاتے رہے۔ نبی کی یہ سیرت اور اسراء و معراج کا یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حالات جتنے بھی خطرناک ہو جائیں، حالات جتنے بھی خوفناک ہو جائیں، ایک صاحب ایمان کو حالات سے نہیں گھبرانا چاہیے، اسے حالات کے مقابلے کا حوصلہ رکھنا چاہیے، اور دنیا میں اسباب اختیار کرنا چاہیے، اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے لو لگانا چاہیے۔ انشاءاللہ ایک دن حالات پلٹیں گے۔ ہو سکتا ہے ہم حالات کے پلٹنے کا مشاہدہ نہ کر سکے، لیکن ہماری نسلیں مشاہدہ کریں گی۔ حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، ایک دو نہیں سینکڑوں صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، جنہوں نے اسلام کے غلبے کو نہیں دیکھا، لیکن اسلام جب غالب آیا یقیناً ان کی قربانیوں کی وجہ سے غالب آیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں عام طور سے اپنی تقریروں میں کہ ہم اونچی اونچی بلڈنگوں کو دیکھتے ہیں، ہم لمبے مناروں کو دیکھا کرتے ہیں، ہم گنبد کو اور قبے کو دیکھا کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کتنی شاندار بلڈنگ ہے، کتنا شاندار منارہ ہے، لیکن یاد رکھیے اس منارے کی بلندی، اس گنبد کی بلندی، اس بلڈنگ کی خوبصورتی اگر کسی وجہ سے، تو ان اینٹوں کی وجہ سے جو اینٹیں زمین کے اندر چھپی ہوئی ہیں، زمین دوز ہے، جنہیں ہم نہیں دیکھ پا رہے، آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ اگر ظاہر کی تعریف ہو رہی ہے تو باطن کی وجہ سے تعریف ہو رہی ہے۔ اگر بنیاد کی اینٹیں نکل جائے کہ ہمیں بنیاد میں نہیں رہنا ہے تو کبھی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ قربانیاں پیش کرنے والے کرتے ہیں، اگرچہ ہم انہیں بھول جاتے ہیں، لیکن انہی قربانیوں کا نتیجہ ہوتا ہے کہ حالات جب بدلتے ہیں تو خوشحالیاں آتی ہیں، امن آتا ہے، سکون آتا ہے۔ آج جو پوری دنیا کی صورتحال ہے، اور خاص طور سے ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے، اور 24 کے الیکشن کے بعد کیا ہوگا وہ اللہ جانے، لیکن اسراء اور معراج کا واقعہ یہ پیغام دیتا ہے کہ جس طرح نبی مایوس نہیں ہوئے، اپنا کام کرتے رہے، ہمیں بھی مایوس نہیں ہونا ہے، شریعت پر چلنا ہے، شریعت کی تبلیغ کرنا ہے، شریعت کو پھیلانا ہے، اور لوگوں کو شریعت کی تعلیم دینی ہے، اور اللہ سے مضبوط لو لگانا ہے، مضبوط رشتے کو پختہ بنانا ہے۔ انشاءاللہ حالات پلٹیں گے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان
صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، مسلمان ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، قیامت تک یہ دین رہنے والا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کسی ملک میں کمزور ہو جائے تو کسی ملک میں مضبوط رہے، ہمیں حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اسراء اور معراج کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مضبوط ایمان دے، ایمان پر استحکام اللہ تعالی ہمیں دے، اللہ تعالی ہمیں ثبات قدمی عنایت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں پریشانیوں سے مصیبتوں سے محفوظ رکھے، آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا منظر دکھا دیجئے کہ ہم اپنے سامنے، اپنی نگاہوں کے سامنے اسلام کو غالب ہوتے ہوئے دیکھ لیں، امن و سکون کے ماحول کو دیکھ لیں، اور سر اٹھا کر جس طرح کسی زمانے میں جیا کرتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے، صاحب ایمان کہہ کے سر اٹھا کر اس ملک میں بھی جیے اور پوری دنیا میں جیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔